الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، برالا کے اس عظیم دینی ادارے میں ہم اور آپ خود بخود جمع نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں جمع کیا. ابھی 3 دن پہلے بدھ کے روز بھورا گاؤں میں ہم جمع تھے عشاء کی نماز کے بعد. اس کے بعد آج پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا واصل صاحب تفصیل سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ہمیں آخر اس وقت کیوں جمع ہونا پڑا اور اس کا مقصد کیا ہے. 3-3.5 مہینے سے 6 ستمبر اور 7-8 ستمبر جب اتر پردیش کے مظفر نگر، شاملی کے دیہات اور باغپت کے دیہات میں یک طرفہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور ایسا قتل عام کہ شاید 1947 میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. جن لوگوں کو شہادت کا جام پینا تھا وہ پی چکے، جن کا وقت آ گیا تھا وہ دنیا سے گئے. لیکن آپ حضرات کے سامنے ہے پورا منظرنامہ کہ کس طرح لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگے. اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. کسی چڑیا کا کوئی گھر اجاڑ دے تو روتی ہے، بار بار اس دیوار پہ آ کر بیٹھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر میں کہاں جاؤں. کوئی بلی کسی مکان میں رہتی ہو، اسے آپ باہر چھوڑائیں، لوٹ کے پھر واپس چلی جاتی ہے. بندر جہاں اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں وہاں سے جانا نہیں چاہتے. انسان تو انسان ہے، اپنا گھر، اپنا در، اپنی زمین، اپنے بہوؤں کو ملنے والا جہیز، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، سب کچھ کیسے چھوڑ دے گا؟ اس کا تصور بھی آج ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. ایسے میں ان مسلمانوں نے جن کے سامنے صرف ایمان تھا اور صرف اپنا ایمان بچانا تھا، 2 مرحلے تھے، یا تو اپنی جان بچا لیں اور کفر کے بیچ کلمہ کفر کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا لیں، اسلام چھوڑ دیں، یا یہ تھا کہ
اپنے گھر چھوڑ دیں، اپنے وطن چھوڑ دیں، اپنا گاؤں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ کر اپنا ایمان بچا لیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گھر چھوڑنا، اپنا مکان چھوڑنا، اپنا کھیت اور اپنی 60 سالہ پرانی پوری زندگی کو بھولنا گوارا کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ایمان نہیں چھوڑیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اے وطن، اے مٹی، تو چھوٹتی ہے چھوٹ جائے۔ 3.5 مہینے سے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان ان کی چھت ہے، سخت سردی کے عالم میں ان کے پاس صرف وہی ہے جو امت نے ان کو دے دیا، ایک لحاف ملا تو اسی میں منہ دبا کے چھو گئے، اسی میں اپنی زندگی بسر کر لی۔ انہوں نے ان شہروں کی طرف، ان گاؤں کی طرف جانا پسند کیا جہاں انہیں اپنے بھائی نظر آئے، کلمہ گو نظر آئے، اور آ کے یہ کہا ہم سے تمہارا اسلام کا رشتہ ہے، تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے معصوم بچوں کو سینوں سے چمٹائے ہوئے، اپنی بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو ہمارے پاس لے کر آئے، ہم پر اعتماد کیا کہ یہ ہماری بیٹیوں پر کسی طرف سے آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ ہماری بچیوں کی آبرو کی حفاظت کریں گے، بڑی امید بڑی نظروں سے آئے ہیں۔ ایسے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم پر امتحان آیا ہے۔ 7 ستمبر 6 ستمبر ان کا امتحان تھا، 4 جنوری آج ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے ہر چیز پر۔ ان کے دل جم سکتے تھے لیکن وہ کھڑ گئے، اور وہ اپنی ذات کو لے کر نہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بیٹیوں کی آبرویں لٹ گئی، جب یہ پتہ چلا کہ معصوم بچے زندہ جلا دیے گئے، جب یہ پتہ چلا کہ اجتماعی آبرو ریزیاں ہوئی، جب یہ پتہ چلا کہ بچیاں اٹھا کر لے گئے اور آج تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ زندگی تو کہیں بھی گزر جائے گی، لیکن ہم اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت کیسے کریں؟ ان امیدوں کے ساتھ وہ کاندلا دوڑے، اس امیدوں کے ساتھ وہ کیرانہ دوڑے، اس امید کے ساتھ وہ بڑے گاؤں جولا پہنچے، وہ بچی کلاں گئے، وہ لوئی گئے، وہ شاہپور گئے، اور امت نے ان کے لیے ٹینٹ بچھا دیے۔ انہوں نے مطالبے ہم سے گھروں کے نہیں کیے، انہوں نے تو وہی کردار ادا کیا ہے جو مدینہ کے مہاجرین نے آج سے 1450 سال پہلے ادا کیا۔ میرے دوستو، یہ صرف اسلام کی وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو ہر دور میں دہرائی جاتی ہے۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور آپ کے داماد عثمان اور آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار حبشہ گئے، افریقہ کے علاقے میں گئے، تو ابو سفیان اور دوسرے لوگ انہیں پکڑنے کے لیے گئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے باغی ہیں، انہیں واپس دے دو، تو انہوں نے جو وہاں بادشاہ نجاشی تھا اس نے منع کر دیا، اس نے کہا عیسائی ہوتے ہوئے اس نے پناہ دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے صلے میں اس عیسائی بادشاہ کو اسلام قبول کرا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ مدینے میں نماز جنازہ پڑھی۔ اس نے اس زمانے میں ٹھکانہ دیا ان مظلوم مسلمانوں کو جن کا اپنے یہاں ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ لوگ ہمارے پاس آئے، ہم سے گھر تو نہیں مانگے، حالانکہ مدینہ کے انصار صحابہ نے تو بھائی کا وہ حق ادا کر دیا تھا، مکے والوں سے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا مکان ہے، آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، یہ ہمارا باغ ہے، ہم آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، یہ ہماری بیویاں ہیں۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا 2 بیویاں ہیں، دونوں کو طلاق دے دیتا ہوں عدت گزارنے کے بعد، جس سے چاہنا تم نکاح کر لینا، دوسری سے میں نکاح کر لوں گا، یہاں تک قربانی دی۔ لیکن انصار مدینہ نے اتنا پیشکش کرنے کے بعد مہاجرین نے کہا ہمیں نہ تمہارے باغ چاہیے، ہمیں نہ تمہاری کھیتیاں چاہیے، ہمیں تو تجارت کا راستہ بتاؤ، ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اپنا کام کر لیں گے۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے بھی تو ہم سے یہی کہا، لپٹ کے ہم سے سوال نہیں کیا، کبھی ہمارے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیک مانگنے نہیں بھیجا، اگر ان کو ٹوٹا ہوا کمبل ملا تو اسی میں اپنی رات گزاری، کسی نے اینٹیں دے دیے، یہ برابر میں بھورا گاؤں ہے، ہم نے تو اینٹیں نہیں دی، انہیں اینٹیں کس نے دیے؟ وہ کلکتہ کے کچھ لوگ ہیں، وہ پٹنہ کے کچھ لوگ ہیں تو جو ان کی اینٹیں دے رہے ہیں۔ یہ اینٹیں لگانا بھی حکومت کو اور شیطان کو اور ابلیس کے چیلوں کو پسند نہیں ہے، اور وہ بار بار اپنی گاڑیاں لے کر آتے ہیں کہ ہمارا بلڈوزر تیار ہے، ہم اینٹوں کو گرا دیں گے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان مسلمانوں کو بے سہارا چھوڑتے ہو یا ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔
اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو کل قیامت کے میدان میں وہ کلکتہ کے مسلمان جو کہ روپیہ اکٹھا کر کے لا کے پرانی سی کلسے کی اینٹیں انہیں دے رہے ہیں، پوچھیں گے کہ ہم کلکتے سے آ کر ان کے سر چھپانے کا انتظام کر سکتے تھے، اے مولا کریم یہ لوگ برالا کے ہوں یا اس کے آس پاس بھورا کے ہوں یا اور آس پاس کے ہوں، کیا یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ جو ہمارا قتل عام کرنے کے بعد بھی اپنی عورتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ہمارا قتل کرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو کھڑا کیے ہوئے ہیں؟ آج بھی سامان لینے کے لیے کوئی جائے تو ان پر پولیس کی موجودگی میں حملہ آور ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں؟ کیا ہمارا خون پانی ہو چکا ہے؟ کیا ہماری بے حسی اتنی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں اور ہم یہ کہیں یہ زمین ہمارے گاؤں کی ہے، اس کے ہمارا گاؤں کا پردھان اس کا مالک ہے، ہم چاہیں تو خود بسیں، ہم چاہیں اپنا اس پہ اینٹ رکھیں، ہم چاہیں اس پہ گنا رکھیں، ہم چاہیں اپنی بھینس باندھیں، ہم چاہیں اپنا اس پہ گاڑیاں کھڑی کریں، یہ ہمارے گاؤں کی زمین ہے، اس گاؤں کی زمین پر ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو بسائیں گے، یا تو ہم انہیں واپس بھیج دیں جہاں جا کر یہ کلمہ کفر کہہ لیں، یا انہیں واپس بھیج دیں جہاں جا کر یہ اپنے آپ کو پھر قصائیوں کے حوالے کر دیں اور ذبح ہوتے رہیں۔ آج اس کے لیے آپ کے پاس ہمیں آنا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ نے ہمت کر لی، ذرا سی آپ نے ہمت کی، اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ آپ کم ہوں گے تو فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ ارے جب 313 صحابہ کفر کے مقابلے پر نکلتے ہیں، جن کے پاس کل 6 تلواریں تھی، جن کے پاس کل 8 زرہیں تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ادھر سے 1000 کا مقابلہ ہے، پھر شیطان آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر یہ کہا، اے فرشتوں جاؤ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کا دل مضبوط کر دو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ 1000 کا لشکر میں سے 70 کو ختم کیا مسلمانوں نے اور 70 کو گرفتار کر کے مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا۔ یہ پولیس پرشاسن یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ بیچارے ہیں، بے یار و مددگار ہے، اس لیے انہیں اجاڑ دو۔ آخر ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ حکومت نے کیا دیا ہے؟ دنیا کے کسی ملک کی یہ تاریخ نہیں۔ میں نے ابھی ملک پور میں کہا، آپ پوچھیں تو صحیح، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان پوچھیں اس پولیس سے، کیوں آپ ان کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ میرا گھر ہے، میں آج ایک گاؤں میں رہتا ہوں، میں وہاں نہیں رہنا چاہتا، میں اپنا دوسرا مکان بنا لیتا ہوں، مجھے کون کچھ کہے گا؟ بمبئی جیسے شہر میں کتنی جھونپڑ پٹیاں ہیں، دلی میں کتنی جھگی جھونپڑیاں ہیں، کتنے لوگ پل پر اور فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا ان کو کھدیڑا جائے گا؟ یہ لوگ اپنے گھر خوف کی وجہ سے نہیں جا رہے، کوئی جاتا ہے تو ہم اسے نہیں روک رہے، اور جب وہ چاہیں چلے جائیں، اپنے جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن جب تک ان کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ یہ آئے تھے اس حال میں، ہمیں خود لوگوں نے بتایا، ہم نے جب یہاں کام کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم تنہا کپڑے لے کر آئے تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کا جدھر کو منہ ہوا ادھر کو چلا گیا، کوئی 3 دن میں یہاں پہنچا اور کوئی وہاں پہنچا۔ ہمارے پاس اگر کمبل ہے تو آج وہ آپ لوگوں کا دیا ہوا ہے، اگر ہمارے پاس برتن ہے تو وہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے ہیں۔ لہذا اے عزیزوں اور ساتھیوں، حکومت نے تو ان کو کچھ نہیں دیا، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہماری حفاظت کا انتظام کرتی۔ 3.5 مہینے تک اس نے ابھی تک قاتلوں کو نہیں پکڑا ہے، اور جب پکڑنے کے لیے پولیس سے ڈرامہ کرتی ہے تو کہتے ہیں ان کی عورتیں ہتھیار لیے کھڑی ہیں، اس لیے ہم ان کے گاؤں میں نہیں جا سکتے۔ اے مسلمانوں کو کون سا دن آئے گا اگر آج ہم دب گئے، اگر آج ہم نے مدد نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا کچھ نہ بگاڑے۔ ان مظلوموں کی آہیں، ان کے آنسو، ان کی چیخیں اور ان کی ہچکیاں ہمارے خلاف چلی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تباہی کا فیصلہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وہ دن نہ لائے کہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جس دن ہم اس ملک میں کھدیڑے جا رہے ہوں اور ہم سے کہا جا رہا ہو کہ تم یا تو کفر اختیار کرو یا اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اے نوجوانوں، بہت زیادہ لمبی آزمائش نہیں، تھوڑے دنوں آپ کھڑے ہو جائیے، پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے آپ کی آواز۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ، آپ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری آواز کہاں جائے گی؟ میں یہاں مکہ میں کھڑا ہوں، میری آواز کہاں جائے گی؟ لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں نہ تھا، موبائل ٹیلی فون نہیں تھے،
اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کر، تیری آواز کو ہم پہنچائیں گے، ہم پہنچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں آؤ حج کے لیے، تمہارے رب کا گھر تیار ہو گیا۔ وہ آواز اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے ان سب نے سنی، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو تھے انہوں نے سنی، عالم برزخ عالم ازل میں جو لوگ تھے ان سب نے سنی۔ اور جس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، اسے حج ہر حال میں مل کے رہے گا، اور جس نے جتنی بار کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی بار حج کرانا ہے۔ آپ کا اور میرا کام ہے مظلوم کی مدد کے لیے اٹھنا، ہم اس کی مدد نہیں اپنی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان اللہ فی عون عبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو جب تک یہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا تب تک اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ تو اب گویا کہ ہم مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، ہم اپنی مدد کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، اپنی مدد کر رہے ہیں۔ ذرا کبھی کیمپوں میں جا کر دیکھیے اور غور کر کے دیکھیے، کہنے کو بات بہت آسان ہے، لیکن اس سردی کے عالم میں، اس عالم میں کہ جہاں ٹوائلٹ نہ ہو، لیٹرین نہ ہو، پانی کے لیے نل نہ ہو اور کوئی انتظام نہ ہو، نہانے کے لیے غسل خانے نہ ہو، ان کیمپوں میں کوئی آدمی خوشی میں پڑا رہے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہ کیسے چلا جائے گا؟ یہ سماج کے وہ کمزور لوگ ہیں کہ جن کو ایک جگہ اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا۔ اہل کرانہ آپ کے امتحان کے لیے، بھورا میں رہنے والوں آپ کے امتحان کے لیے، اور یہاں اس گاؤں میں برالہ میں رہنے والوں کے امتحان کے لیے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجاڑا ہے اور ایک طرف آپ لوگ ہو کہ آپ اپنے بھائیوں کو سینے سے نہیں لگا سکتے، جبکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہے۔ کل مکہ کے مسلمانوں نے جب ہجرت کی اور یہ حالات تو رسول اللہ پر بھی آ گئے، یہ حالات تو بکر صدیق پر آئے، یہ حالات عثمان غنی پر آئے، یہ حالات رسول اللہ کی بیٹی پر آئے، رسول کی بیٹی ہجرت کر رہی ہے، رسول خود ہجرت کر رہے ہیں، تو آج ان مسلمانوں پر آ گئے تو ہم یہ کیوں کہے کہ یہ گناہ گار تھے؟ میں اس کے خلاف کہتا ہوں کہ ان پہ آزمائش ہی، امتحان ہی ایمان کی بنیاد پر آیا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے، یہ سکھ ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جاٹ ہوتے کچھ نہیں ہوتا، یہ دلت ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کسی اور برادری سے ہوتے، کرمی ہوتے کچھ نہیں ہوتا، یہ ان پہ اسلام نہ ہوتا، باقی کچھ بھی ہوتا تو یہ حالات نہیں آتے۔ یہ حالات اسی بنیاد پر آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ہمارے شریک۔ میرے دوستو، آپ نے بدھ کے روز ہمت کی، بخرا گاؤں میں آئے تھے وہ دھمکیاں دینے، گالیاں بکنے، آپ جب اکٹھے ہو کر گئے پسینے آ گئے، آج بھی گھوم رہے تھے، آج کا دن تھا ان کا دھمکی کا۔ ہم مذمت کرتے ہیں ان مسلمانوں کی کہ جنہوں نے حکومت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکے۔ ارے ہم ان علماء کی اولاد ہیں کہ جو یہ ان کی اوقات کیا ہے، انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ایک مومن ڈر جائے، ان سے پوچھتے تو صحیح کہ اگر عیدگاہ میں کچھ لوگ اپنی مرضی سے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، وہ عیدگاہ کس کا ہے؟ وہ مسلمانوں کا ہے۔ خدا کی قسم یہ کیا جواب دیں گے قیامت میں کہ کاندلا کی عیدگاہ سے بھی ان لوگوں کو بھگا دیا؟ اگر بھگا کر اپنے گھروں میں لے آتے، اگر بھگا کر اپنے گھروں میں رکھ دیتے، اگر اپنے پکے مکانوں میں رکھ دیتے تو پھر قیامت میں جواب دے سکتے تھے، لیکن وہاں سے اٹھا کر پھر جھگیوں میں ڈال دیا، حکومت کو خوش کر دیا کہ ہم نے کیمپ ہٹا دیے ہیں۔ ملائم سنگھ تیری بدنامی نہیں ہوگی، ملائم سنگھ کل قیامت میں تمہارے کام نہیں آئے گا، قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر آج رسول موجود ہوتے تو کیا اسی طرح اپنی امت کو اس حال میں دیکھتے؟ وہ نبی کتنا تڑپ رہے ہوں گے۔ وہ ملائم سنگھ کی فکر ہے اس کا ووٹ کم نہ ہو جائے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ 1.5 سال کے اندر 115 فساد کرا دیتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اب کیمپوں کو اجاڑنے کے لیے چلا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان قوم اندھی گونگی اور بہری ہے، تو تیرے جو ترجمان ہیں وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ آج بھی حق پرست مسلمان موجود ہے، آج بھی حق پرست علماء موجود ہے، اور اگر کوئی نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت موجود ہے۔ شاملی سے مدرسے میں سے وہاں سے ہٹا دیا جاؤ۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا اہل مدینہ کی طرح ہم اپنے پکے مکانوں کے دروازے کھول دیتے
اور 2 مہینے سردی میں نے گزار کر یہ کہتے کہ یہاں آ جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہم پیغام دیتے ہندوستان میں ان لوگوں کو جو ہمیں اجاڑنا چاہتے ہیں کہ لوگ تم نے اجاڑا تھا، ہم نے پکے مکان بنا دیے، ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بٹھا لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اب کیمپ بھی برداشت نہیں ہے. دنیا میں بتاؤ کیمپ کہاں نہیں ہے؟ کون آدمی جو ہے اپنی جھگی نہیں لگا سکتا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں بنجارہ برادری کے لوگ کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں؟ وہ کنجر جن کو آپ کہتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں کسی جا کر کے پڑ جاتے ہیں. 3 مہینے یہاں، 4 مہینے یہاں. آج ہماری حیثیت یہ بھی نہیں ہے. ارے بھول گئی یہ ہندوستان اور یہ پوری حکومت بھول رہی ہے کہ آج جو آزادی کا خواب انہوں نے دیکھا یہی شاملی کا میدان تھا، جہاں سے ہمارے بزرگوں نے، علماء دیوبند نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، مولانا قاسم نانوتوی نے، حافظ ضامن شہید نے اور مولانا رحمت اللہ کیرانی نے یہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے. اگر انگریز کو ہم نہ بھگاتے تو آج ان میں ہمت تھی گئی ہے ان سے مقابلہ کر لیتے. لیکن میرے عزیزوں، آج وہ ہمارے باپ دادا کا امتحان تھا، وہ ہمارے بزرگوں اور بڑوں کا امتحان تھا. آج ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا جذبات رکھتے ہیں اور کیا. جن کے نزدیک لوگ پڑے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داریاں. جب ان کی مدد کے لیے کلکتہ سے، بمبئی سے، کرناٹک سے، حیدرآباد سے، گجرات سے مسلم نوجوان آ سکتے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق مدد کر سکتے ہیں، تو آس پاس کے گاؤں کے لوگوں آپ سے مال کسی نے نہیں مانگا، آپ سے دامن پھیلا کر چندہ نہیں کیا. اب تو ذمہ داری بن جاتی ہے آپ کی کہ کوئی مسافر آپ کے یہاں پڑا ہے، ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ گوا دیا ہے اسلام کی بنیاد پر. ان کی نظریں آج ہم پر یہ لگی ہوئی ہے کہ کاش ہم یہاں سے اجڑ نہ جائیں. ہم انہیں دے کیا رہے ہیں؟ چند اینٹیں کوئی اور دے رہا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے دنوں کے لیے ڈٹ جائیے. انشاءاللہ جب آپ ڈٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس عمارت سے ایک اینٹ نکالی جائے گی تو پوری عمارت دہل جائے گی، پوری عمارت ہلنے لگے گی. لہذا اگر ملک پور میں آپ کو خبر ملے تو آپ کے پاس ٹریکٹر کس لیے ہیں، آپ کے پاس موٹر سائیکلیں کس لیے ہیں، آپ کے پاس طاقت کس لیے ہے، اور ملک پور پہنچ جاؤ اور اتنی تعداد میں آپ نظر آؤ کہ میڈیا دیکھے کہ مسلمان آ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد کے لیے بھیجے گا. سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور اگر اس پر بھی بات نہ بنے تو پھر ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان ہے، اپنی طاقت کے دکھانے کا یہ وقت ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم مقابلہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ہمارے سر پہ حملہ آور ہو جائے اور جب کوئی ہمارے گھر کو اجاڑنے لگے اور جب کوئی ہمارے کیمپوں کو اٹھا کر پھینکنے لگے اور جب وہ ہمارے گھر پہ بلڈوزر لے کر آ جائے تو اس زندگی سے کہ جس زندگی کی ذلت ہے اس سے تو پھر مر جانا بہتر ہے، اور وہ موت بھی شہادت کی موت. اور انشاءاللہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ مسلم قوم جاگ گئی ہے، آپ کے ایمان کے مقابلے کوئی نہیں ٹکے گا. ہم حق پر ہیں، ہم مظلوموں کی مدد پر ہیں. اسلام کا تو طریقہ یہ ہے کہ اسلام اگر کسی کو ہم نے پناہ دے دی تو دے دی پناہ. ایک بات بیچ میں روک کر کہوں، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ عرب والوں کی 3 خوبیاں تھیں. ان 3 خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنا آخری پیغمبر ان کے بیچ بھیجا، آخری کتاب ان کو دی، اپنا گھر اللہ نے وہاں رکھا. ایک خوبی ان کی یہ تھی مظلوم کی مدد کرنا. وہ مظلوم اپنے قبیلے کا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ان کے بچے نے بھی پناہ دے دی، ان کی عورت نے پناہ دے دی، ان کے بوڑھے نے پناہ دے دی، تو پھر وہ ان کے گھر کا سر تھا، اس کے لیے سینکڑوں سال تک مقابلہ کر سکتے تھے. دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی جو کسی مظلوم کو پناہ دیتی. طاقت والوں کے ساتھ تھے. ایک یہ خوبی تھی ان میں، اور دوسری خوبی تھی ان میں شجاعت اور بہادری اور دلیری. ان پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکا، ان پر کوئی حکومت نہیں کر سکا. وہ اتنے دلیر تھے، نہ روم ان پہ حکومت کر سکتا تھا، نہ قیصر ان پہ حکومت کر سکتا تھا، نہ کسرا حکومت کر سکتا تھا. ایسی بہادر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا. اور تیسری خوبی تھی وہ مہمان نواز بہت تھے. ان کے مہمان رات کو آ جاتا تو اپنی دودھ پیتی بکری کو ذبح کر دیتے، اپنی سواری کے اونٹ کو ذبح کر دیتے. ایک غیرت، مظلوم کی حمایت، دوسرے مہمانوں کی ضیافت.
اور تیسرے جمع مردی، شجاعت اور بہادری، اس بنیاد پر اللہ نے انہیں آخری امت کے طور پر چنا، انہیں پھر دنیا کی حکمرانی دی۔ یہ کام آج ہم نے چھوڑ دیے، ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ جن خاندانوں کو اللہ نے آپ کے گھر بھیجا، جن کو آپ کے علاقے میں بھیجا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور جو دوسرے علاقوں میں تھے وہاں ان کی ذمہ داری تھی۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے حکیم الدین صاحب کہ لوئی سے جو لوگ اجاڑے گئے ہیں وہ کنارے پڑے ہوئے ہیں، جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں، ان کی ہچکیاں نکل گئیں، وہ جائیں تو کہاں جائیں، اپنے گاؤں جا نہیں سکتے، اپنے وہاں جا نہیں سکتے، وہاں حکومت نے اجاڑ دیا اور اجاڑ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ ہم صرف آپ سے درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں تب تک یہ زندگی صرف ہماری نہیں ہے، ہمارے بچوں کی بھی ہے، ہمارے پڑوسیوں کی بھی ہے، اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج حکومت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آخر کیمپوں میں کیوں نہیں رہنے دینا چاہتا؟ اس سے کوئی روٹی تو نہیں مانگی، بھیک تو نہیں مانگی، خیمہ تو نہیں مانگا، اپنے گھر وہاں چھوڑ کر چلے آئے، جاؤ ان پہ قبضہ کر لو، جتنی زمین یہاں کی ہے اس سے زیادہ کا تو گھر چھوڑ کر آئے ہیں یہ لوگ۔ ایسا تو نہیں کہ سڑک پہ رہتے تھے، ایسا تو نہیں کہ یہ آسمان پر رہتے تھے، جہاں ان پہ قبضہ کر لے، چھوڑ کر چلے آئے ہیں، لیکن یہاں تو سر چھپانے کی جگہ دے دے، لیکن یہاں سے بھی اجاڑ دے گا، تو آخر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے دوستو، یہ پہلا امتحان ہے، اس امتحان میں ثابت قدمی دکھاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ بس یہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ شیطان اکسائے گا، نہیں یہ تو بڑے عیش والے لوگ ہیں، خواہ مخواہ پڑے ہوئے ہیں، ان پہ تو مدد آ رہی ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیے گا، آپ نے کتنی مدد کی ہے؟ آپ سوچیے گا کتنے لحاظ بانٹے ہیں، کتنے ہم نے جاکتیں دی ہیں، کتنا غلہ ہم اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ لوگ جو آنکھ پہ چشمہ لگا ہوا ہے، نہیں یہ بے دین لوگ ہیں، یہ بے دین ہیں۔ ہم گزرتے ہیں تو مائیں گھونگھٹیں کاٹ لیں، ہم پیسے دیتے ہیں تو عورت آگے نہیں بڑھتی، یہ بے دین کیسے ہیں؟ دین ہی تو ان کے دل میں ہے، رہی بدعمالیاں وہ ہماری کیا کم ہے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون مدد کے لیے تیار رہیں؟ انشاءاللہ سب تیار۔ جیسے ہی خبر آئے گی ویسے جائیں گے، گھبرائیں گے تو نہیں؟ پولیس کی وردی ذرا زیادہ پیلی ہوتی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے آدمی کو۔ کچھ نہیں، ڈر جب تک ہے جب تک آپ ایمان اور حوصلہ نہیں رکھ رہے۔ جس دن ایمان اور حوصلہ رکھ دیا، رب کعبہ کی قسم، اس دن آپ سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ان سے یہ پوچھئے تو صحیح، پوچھا جائے، اور ہم پوچھ رہے ہیں اپنی اس آواز سے کہ دنیا میں دوسرے ملک سے دوسرے ملک کے اندر لوگ جاتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں۔ آج ملک کے شام میں جنگ چل رہی ہے، لبنان میں، ترکی میں اور دوسرے ملکوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملکوں کو پناہ دیتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو ہمارے ضلع کے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے وطن کے لوگ ہیں، یہ تو ہماری مٹی کے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں تو پناہ دینا یہ کون سا جرم ہے؟ وہ کتنے سرکاری زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں ہیکٹیئر زمین ہماری وقف کی حکومت دبائے بیٹھی ہے، پہلے وہ ہماری زمین دے۔ وہ کیوں دبائے بیٹھی ہے؟ کتنی عمارتیں ہماری وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہیں۔ لساڑ میں 33-35 بیگھے کا قبرستان چھوڑ کر چلے آئے ہیں، تو 1 4 گز 5 گز کی جگہ نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آج کی گفتگو آپ پر بھی اثر کرے گی، مجھ پر بھی، اور انشاءاللہ آپ کھڑے رہیں گے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے پورے ہندوستان میں انشاءاللہ کوہرام مچ جائے گا، سارے ہندوستان کے مسلمان اکٹھا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ آج بڑے امتحان سے تو نے ہمیں گزارا، تیرے چند مظلوم بندے جو اپنا سب کچھ تیرے نام پر چھوڑ کر آئے ہیں، اے مولا کریم ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ تجھے اللہ کہتے ہیں، ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے کسی پتھر کے سامنے سر نہیں جھکایا، ان کا جرم صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پر مولانا کو بلایا اور اپنے نکاح سنت اور شریعت کے مطابق کرائے۔
ساتھ پھرے نہ پھروائے، یہی تو ان کا جرم ہے مولا۔ عید کے دن وہ نمازیں پڑھنے کے لیے نکلے، رمضان کے روزے رکھے، ہاں مولا کریم، اے رب کریم، لیکن وہ غریب تھے، وہ غریب تھے، انتہائی کمزور تھے۔ اے رب تیرے ایمان کی بنیاد پر کچھ ختم ہوئے، کچھ شہید ہوئے اور کچھ بالکل اجڑ گئے، اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے۔ آج ان گاؤں کی طرف آئے جہاں انہیں اپنے بھائی نظر آئے، جہاں انہیں اپنے مسیحا نظر آئے، جہاں انہیں اپنے ہمدرد نظر آئے۔ اے مولا کریم، کتنی راتیں انہوں نے رات کے اندھیروں میں گزاری، کتنی راتیں انہوں نے بھی زمین پہ گرے اور زمین پہ فرش پہ گزاری، کتنی ٹھنڈی راتوں میں آج وہ گارے سے اپنی چھوٹی سی جھونپڑیاں تیار کر رہے ہیں۔ تیرے دشمن ان سے اجاڑنا چاہتے ہیں، اے مولا ہمیں ان کی مدد کے لیے تیار فرما، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا کر دے، ہمیں حوصلے عطا کر دے، ہمیں مولا کریم زندگی عطا فرما دے۔ ہم مر گئے اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم زندہ ہوتے تو کوئی سانپ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا تھا؟ اگر ہم زندہ ہوتے تو کوئی کتا ہم پر حملہ آور کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے اپنی مردانگی ثابت کر دی ہے۔ اے مولا کریم، یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا شہر ہے، اے مولا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی ضلع ہے جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انگریزوں کو للکار کر، حافظ ضامن نے شہادت کا جام پی کر اور مولانا قاسم نانوتوی نے زخم کھا کر، رشید احمد نے اپنا خون بہا کر ہمیں جرأت و بہادری کا سبق سکھایا تھا۔ اے مولا کریم، ان کی اولادوں کو آج کھڑا کر دے اور ہماری غیب سے مدد فرما دے۔ حکومت کی طاقت کو توڑ دے، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے، اس کی گردن کو مروڑ کر پھینک دے۔ اے مولا، نہ یہ ہماری حفاظت کر سکا، نہ یہ ہمیں بچا سکا، نہ ہمارے قاتلوں کو پکڑ سکا۔ اے رب کریم، اس کے بعد ہمیں اجاڑنے چلا ہے، تو اس کے گھر کو اجاڑ کر پھینک دے۔ اے مولا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، جو اس کے پالتو کتے ہیں، جو اس کے سامنے دم ہلا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے نہیں، ان پر بھی اپنے عذاب کا کوڑا برسا، اور مولا کریم ان کی گردنوں کو ناپ لے، انہیں شکست و ذلت سے دوچار کر دے۔ اے رب کریم، ان مظلوموں کی مدد کے لیے جن ماؤں نے پیسے دیے، جن بیٹیوں نے اپنے سامان بھیجا، جن نوجوانوں